بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 62ویں درس میں جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ کون سے مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں اور مجرورات ہیں، اور اس کا ایک چارٹ مختصراً تاکہ آج تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ایک خاکہ اور سانچہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے ریفرنس کے لیے بڑا آسان رہے، تو وہ پیش کیا تھا۔ اسی میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں، مفاعیل خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 5 مفعول ہم نے پڑھے تھے کہ مفعول مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور وہ 5 ان کی اقسام ہم نے بیان کی تھی۔ تو اسی موضوع کو آگے لے کر اس کے حوالے سے ہم صرف آج آپ کے سامنے قرآن و سنت سے مثالیں صرف پیش کریں گے اور انشاءاللہ مختصر سا درس ہوگا۔ درس کے شروع میں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ مرفوعات میں کون کون سی چیزیں ہیں، مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب الفاعل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مرفوع آتی ہیں، ان کی حالت رفع رہتی ہے، جیسے زید صالح، ھذا زید، نصر زید، نصر زید۔ تو غور کیجئے اس کے حالانکہ کبھی وہ مبتدا ہے زید، کبھی زید جو ہے خبر بن کے آ رہا ہے، کبھی فاعل، کبھی نائب الفاعل، لیکن یہ تمام وہ جو چیزیں ہیں اس میں زید کی حالت رفع رہے گی، تو یہ اسم کی حالت رفع ہے۔ اس طرح منصوبات میں ہم نے بات کی تھی کہ اسم انا ہو سکتا ہے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ، تو اللہ کا لفظ منصوب ہے۔ خبر ما ہو سکتی ہے، یعنی ما ھذا بشرن، کہ یہ بشر نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیے بشرن یہ منصوب ہے کیونکہ ما کی خبر ہے، یعنی یہ بشر نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہم نے بتائی تھی۔ اس طرح جو لائے نفی جنس کا اسم ہوتا ہے، لا ریبا، تو ریبا یہ جو ہے یہ دیکھیے منصوب آتا ہے۔ اس طرح منادہ مضاف جو ہے، یعنی ندا جب دی جاتی ہے، اے کر کے پکارا جاتا ہے، یا کر کے پکارا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو مضاف ہے وہ نساء، جیسے یا نساء النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ اسی طرح مفعول میں ہم نے بات کی تھی خالق الانسان، تو مفعول دیکھیے انسان، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور مجرور میں ہم نے بات کی تھی کہ جس کو مضاف الیہ جو چیز بن کر آئے، جو اسم، تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ اسی طرح حروف جر کے ساتھ جو چیز آتی ہے، جیسے فی قلوبہم، تو یہ بھی مجرور آئی ہے، حالت جر میں آئی ہے۔ تو خیر ہم مفعول کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے بات کی تھی کہ مفعول کئی طرح کے ہیں۔ تو مفعول کی 5 قسمیں بیان کی گئی تھی کہ مفعول 5 طرح کا ہے: مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فی جس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، اس طرح مفعول معہ اور مفعول مطلق۔ یہ 5 ہم نے کہا تھا کہ 5 یہ مفعول ہیں۔ مفعول بہ یعنی جو عام مفعول ہے، اور یعنی مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ اسی طرح مفعول لہ یعنی جو کسی کی وجہ بتائے، جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے۔ مفعول فی کیا ہے، یعنی جو ظرف بتائے، یعنی مکان، جگہ یا وقت کا تعین کرے کہ یہ فعل کب واقع ہوا تھا، کس جگہ پر ہوا تھا۔ اس طرح مفعول معہ کی ہم نے بات کی تھی کہ یعنی اسم جو مع کے معنی والی واو کے بعد ہو، یعنی جس میں واو آئے جو مع کے معنی میں ہو، کہ فلاں اور اس کے ساتھ فلاں بھی شخص شامل تھا، تو مع کا یعنی شمولیت کا لفظ اس میں آ جائے۔ اسی طرح مفعول مطلق یہ کیا ہے، یعنی یہ ایسا مفعول ہے کہ جو کسی چیز کو یا تو تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا پھر تعداد کے لیے، کیفیت کے لیے، یا نوعیت سمجھانے بتانے کے لیے جو وہ استعمال ہو، تو مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ تو یہی انہی کی جو 5 مفاعیل ہیں، ان کو ہم آج مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا پہچان پاتے ہیں، اور غور کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر یہ جب الفاظ آئیں تو ہم کیسے ان کو پہچانیں گے۔ تو ہمارے سامنے رائٹ سائڈ پہ یہ چارٹ ہے، یہی 5 مفاعیل ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 44، اللہ فرماتا ہے خالق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب غور کیجئے یہاں پر السماوات والارض، تو السماوات یہ کون سی حالت ہے؟ تو السماوات یہ جمع ہے، تو جمع میں یہاں پر کون سی حالت ہے؟ حالت نصب آ رہی ہے، حالت نصب ہے۔ والارض، اور یہ بھی یہ دیکھیے ارضا بھی، یہ بھی حالت نصب کے اندر، تو دونوں حالت نصب کے اندر ہیں۔ تو اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ تو یہ اصل میں مفعول ہے، حالت نصب کے اندر ہے، اور یہ وہ اصل میں مفعول ہے کہ جو کسی فعل کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یعنی مفعول بھی، جس کے بارے میں یعنی فعل ہو رہا ہے، جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے۔ مفعول بھی یعنی جو سب سے فرسٹ جو ہم نے مفعول پڑھا تھا، مفعول بھی یعنی جس کو سادہ مفعول کہہ لیں، بالکل سمپل والا، اصل والا جو مفعول ہے، تو یہ وہ ہے۔ السماوات بھی اور الارض بھی یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، تو یہ دونوں مفعول بھی ہیں۔
تو ہم نے پہچان لیا اور تاکہ ہم اس کا پراپر معنی کر سکیں. اس کی پہچان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ معنی کرنے میں قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو. آگے اسی طرح ہم سورۃ الاسراء کی ہمارے سامنے آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی مال کے ڈر سے. یعنی انسان کو جو لوگ ابورشن کروا دیتے ہیں، اصل میں اس حوالے سے یہ بات ہے کہ یا پھر اولاد کو قتل کر دیتے کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، اور وہ لوگ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب غور کیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا، نہ تم قتل کرو، أَوْلَادَكُمْ. تو أَوْلَادَكُمْ یہ کون سا مفعول ہے؟ اپنی اولاد کو، اولادا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اصل میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے. اولادکم، اپنی اولاد، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اولادا یہاں پر یہ بتا رہے کہ نصب ہے، حالت نصب ہے، منصوب ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سادہ والا مفعول ہے، مفعول بھی ہی ہے. اور آگے کیا بتا رہا ہے؟ خشیتا. یہ بھی دیکھیے، یہ بھی نصب ہے، خشیتا یعنی خشیتا ڈر، یہ خوف. تو کیا آگے یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا ہے؟ یعنی مال کے نقص کے خوف سے کہ کہیں پیسہ کم نہ ہو جائے، جناب پوری نہیں پڑتی. تو یہ اصل میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. تو اصل میں یہ جو مفعول کی شکل میں، یہ جو نصب کی حالت میں اسم آ رہا ہے، یہاں پر یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. اور اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ کون سا ہوگا ان پانچوں میں سے؟ یہ مفعول لہو ہوگا، یعنی جو وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو خشیۃ املاق یہاں پر وجہ بیان کر رہا ہے. یہ خشیۃ املاق کہ اولاد کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ املاق کا خشیہ، املاق کا ڈر، خوف. اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 164 ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، کلام کیا اللہ رب العزت نے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام، تکلیماً. اب یہ دیکھیں یہ مصدر ہے، مصدر یہاں پر لے آیا گیا ہے. تکلیماً یعنی بات کرنا، اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ تکلیماً کیا بتا رہا ہے؟ یعنی اس بات کرنے کی انٹینسٹی بتا رہا ہے کہ واقعی بات کی ہے. یعنی یہ بات کرنا صرف ایسے نہیں ہے کوئی ورچوئل، یہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ واقعی بات کی ہے. اور بات کرنے کے اندر تاکید اور تصدیق کرنے کے لیے اس کے اندر وہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو. تو یہ کون سا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم اس طرح سے تصدیق کریں اور مصدر کو لے کر آئیں اور اس کی حالتیں ہم دیکھ رہے ہیں، حالت نصب ہے، تکلیماً یہ حالت نصب ہے. تو یہ اصل میں مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے جس کے اندر وہ کسی چیز کو نوعیت بتاتا ہے، اس کی عدد بتاتا ہے یا اس کی تاکید بیان کرتا ہے اس کے اندر. تو یہ ہم نے یہاں پر تاکید دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جملے میں تاکید پیدا کی کہ واقعی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. اسی طرح وقال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے سورہ نوح میں آیت نمبر 5 میں. اللہ رب العزت نے کہ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میرے رب انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. کب؟ لیلا ونہارا. اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ دن اور رات، یعنی اس کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ کب یہ دعوت دی گئی ہے، یہ فعل کب واقع ہوا ہے. تو وہ فعل جو کسی زمان یعنی زمانے یا مکان کو بتائے، ظرف ہو، ظرف کو بیان کرے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مفعول فی ہی ہے. وہ مفعول فی ہی ہے کہ جس کے اندر اس کا وقت یا جگہ بیان کی گئی ہو. اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 33 میں انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، کہ جو لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ انا منجوک، کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، واہلک، اب یہاں پر آپ کو بھی بچا لیں گے اور آپ کے اہل کو بھی بچا لیں گے. یعنی مع کے معنی میں یہاں پر واو آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی. تو لہٰذا یہ یہاں پر واہلک واو مع کے معنی میں ہے، یعنی آپ کو بھی بچائیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کے ساتھ ساتھ بچا لیں گے. تو یہ اصل میں کون سا ہوگا؟ مفعول معہ، یہ اصل میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. یہاں پر یہ واو جو ہے نا وہ ایکسٹرا ایک غلطی سے آ گیا. تو خیر وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اٹھا لیے جائیں گے. حملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے بوجھ کو اٹھا لیا جانا، حملت. اور یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ پیسو وائس بات ہو رہی ہے، یعنی ایکٹیو نہیں ہے. حملت یہ صیغہ کیا ہے؟ پیسو کا. وحملت الارض والجبال
فدکتا، تو وہاں پر کن کو اٹھایا جا رہا ہے؟ الارض والجبال. تو یہ ارض اور جبال اصل میں کیا ہے؟ اب یاد کیجئے کیا ہے، یہ نائب الفاعل ہے. یعنی جب پیسیو وائس آئے، فعل مجہول آئے، تو اس کے بعد جو مفعول ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ فاعل کی طرح کی ہوتی ہے. الارض والجبال دونوں حالت رفع کے اندر، تو اصل میں نائب الفاعل ہے. خیر ہم پڑھ رہے ہیں فدکتا دکتن. غور کیجئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو پیٹ پر کر کیا کر دیا، یعنی ایک ہی دفعہ چوٹ مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دکتا دکتن. ابھی دیکھیں دکتا واحدہ، یہاں پر اس کی بتایا کہ کتنی دفعہ یہ ہوگا، کتنی دفعہ مارا جائے گا، کتنی دفعہ اس کے اوپر ضرب لگائی جائے گی کہ وہ چورا چورا ہو جائے گا. تو اس کی تعداد یہاں پر بیان کی ہے. تو ہم نے جیسے کہا تھا مفعول فی ہی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ کسی چیز کی تاکید بیان کرتا ہے، بعض اوقات اس کی تعداد بیان کرتا ہے. تو یہاں پر مفعول مطلق جو ہے وہ اس کی تعداد بیان کر رہا ہے، دکتن واحدہ. اور نصب آ رہا ہے، پہلی بات تو یہ نصب کہہ رہا ہوں، یہ اس کا مصدر دکتن، مصدر آیا اور ساتھ اس کی تعداد بتائی، واحدتن ایک دفعہ، یعنی وہ چوٹ وہ ماری جائے گی کیسے؟ ایک دفعہ، اور اس سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کو اور جبال کو. یہ قیامت کا حال ہوگا. وہ اور اسی طرح اگلی ہماری مثال ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک حدیث میں 5301 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بعثت، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اٹھایا گیا ہوں، انا میں، والساعۃ، اور یہاں پر دیکھیے انا کے ساتھ والساعہ، یعنی واو آیا ہے، یعنی میں اور اس میرے ساتھ ساتھ، مع کا معنی میں ہے یہ الساعہ یعنی قیامت، یعنی میں اور قیامت میرے ساتھ ساتھ کس طرح لائے گئے ہیں؟ کہٰذہ من ھٰذہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور اپنی جو انگشت شہادت ہوتی ہے جسے سب بابا کہتے ہیں، ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، اس طرح بھیجے گئے ہیں، میں اس طرح بھیجا گیا ہوں کہ میرے فوراً بعد قیامت ہے. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد فوراً اب قیامت ہی آئے گی، اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. میں اور میرے قیامت کے درمیان میں اسی طرح جیسے میں اور جیسے کہ دو انگلیاں ہیں. تو یہاں پر دیکھیے انا کے ساتھ والساعہ، یعنی میں اور قیامت، اور یہاں پر یہ اور مع کے معنی میں ہے، میں اور میرے ساتھ ساتھ قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا. تو یہاں پر یہ بھی مفعول معہ کے معنی میں آیا ہے. اسی طرح ایک اور آخری مثال لیتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو کس طرح؟ ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے مال خرچ کرنے کی یہاں پر ابتغاء چاہت بیان کی گئی ہے، یعنی مال بیان کرنے کی یہاں پر کیا ہے؟ یہ وجہ بیان کر رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر مفعول لہو ہے. ہاں ایک اور آگے مثال آ گئی ہے، وہ ہے مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 میں سے اللہ فرماتا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یجعلون اصابعهم، وہ یعنی وہ اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، فی آذانہم من الصواعق، اس یعنی بہت سی کڑک کی وجہ سے، اور کڑک کے بعد اصل میں کیا ہے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے، یعنی موت کا خوف جو ہے اس کی وجہ سے وہ ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، جبکہ وہ بچ نہیں سکتے، اللہ نے تو کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کو پکڑنے والا پکڑے گا وہ، اس نے تو پہلے ہی ان کو گھیر کے رکھا ہے. تو خیر یہاں پر حذر الموت جو آیا ہے وہ کس انداز میں آیا؟ آپ گیس کریں کہ یہاں پر وہ کانوں میں جو انگلیاں ٹھوسی ہیں ان کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ وجہ ہے، تو لہٰذا مفعول لہو یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں مختلف طرح کے مفاعیل جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، اور قرآن و سنت میں جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا علم ہے کہ یہ مفعول بھی ہے یا مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہ ہے یا مفعول مطلق ہے، تو ان قرآن و سنت کے معنی کو کرنے میں اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے، یعنی کیونکہ قرآن و سنت کے اندر جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بھی عام زبان نہیں ہے، وہ بڑی کمال قسم کی، فصیح قسم کی زبان ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے معنی ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ اس کو اس انداز میں سمجھیں گے، گرامر کو تھوڑا بہت، عربی زبان کو، یہی لسان القرآن ہے، قرآن کی زبان ہے، اگر یہ ہماری زبان بن جائے، جس طرح سے انگلش ہم اتنے بڑے زور لگا کر سیکھتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ آتی ہو تو بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. تو کاش ہمارے اندر یہ بھی ایک پیدا ہو جائے، یہ کہ ہم عربی زبان کو بھی اسی طرح لیں اور اس کو ہم اس انداز میں سمجھیں تاکہ ہم عربی زبان کے ساتھ زیادہ محبت، قرآن کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے. خیر اسی پر اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔